إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون اما بعد اللہ رب العالمین کے ہم پر ان گنت احسانات ہیں اور ہر لمحہ یہ احسانات اس کی جانب سے جاری ہیں. انہی احسانات میں سے اس کے فضل اور کرم میں سے ایک ماہ رمضان المبارک اس کا ہمیں عطا ہونا ہے. کتنے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان میں تھے اور اس رمضان میں اب موجود نہیں ہیں. پھر اس کے بعد اس کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے اس عظیم مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا کی. بغیر توفیق الہی کے انسان کچھ نہیں کر سکتا. اسی کی توفیق تھی. ہمیں رمضان ملا اور رمضان میں اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے، اس کی محبوبیت اور اس کی رضا کو چاہنے، اس کا موقع اللہ ہمیں دے رہا ہے. رمضان کا روزہ، رات میں قرآن مجید کی سماعت، ذکر و اذکار، صدقات، زکوٰۃ، قیام اللیل، تہجد کی نماز، دعائیں، نیکی کے اس بہت سارے کام، یہ اس کا فضل ہوتا ہے، یہ اس کی توفیق ہوتی ہے جسے وہ چاہے عطا کر دے. اسی لیے بندہ مومن ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے، تیرے ماں سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. لیکن ساتھ ہی دوسرا جملہ یہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اللہ تیری عبادت تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس عبادت میں بھی تیری مدد درکار ہے. تیری مدد ہے تو ہم یہ کر رہے ہیں، تیری مدد نہ ہو تو ہم نہیں کر سکتے. یہ اسی کا فضل تھا، اسی کا کرم تھا کہ رمضان میں یہ عبادت کا موقع اللہ دے رہا ہے. کتنے لوگ ہیں رمضان کو پا لیا لیکن ان کے حق میں شعبان، رمضان، شوال ایک جیسا ہے. کوئی فرق، کوئی تبدیلی نہ رمضان میں ہے نہ رمضان سے پہلے ہے. خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اس مہینے کو پالے اور اس کی عظمت کو جان لیں اور اس کے لیے پہلے سے مستعد ہو جائیں اور پھر اس مہینے میں
اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ کریں تو اس کی توفیق سے ممکن ہوا. پھر اس کا یہ فضل، اس کا یہ کرم کہ رمضان کی قیمتی راتوں میں، اس کے تو دن بھی قیمتی ہیں، اس کی راتیں بھی قیمتی ہیں، راتوں میں ایک سکون ہوتا ہے، ایک اطمینان ہوتا ہے، روح کا تعلق اللہ کے ساتھ زیادہ جڑتا ہے. انسان رات کے اندھیرے میں، تنہائی میں، اسی طریقے سے خاموشی کی کیفیت میں اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے. ایک پرسکون ماحول ہوتا ہے، ٹھنڈا ماحول ہوتا ہے. ایسے ماحول میں، ایسی راتوں میں پورے قرآن مجید کی سماعت نماز کے دوران، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. یہ اس کی توفیق سے ممکن ہوتا ہے. اللہ رب العالمین حافظ قرآن کو یہ ہمت دیتا ہے، یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ کلام الہی کو جو اس نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہوا ہے، اس کو زبان سے دہرا رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اور پیچھے اہل ایمان کھڑے ہیں، اللہ کے کلام کو سن رہے ہیں. ایسی مجلس انتہائی بابرکت مجلس ہوتی ہے. فرشتے آ جاتے ہیں، اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، مشغول ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کا انعام اور توفیق ہے جو حافظ کو اللہ دیتا ہے، اور اس کے ذریعے سامعین اور سامعات کو اللہ یہ توفیق عطا کر دیتا ہے. یہ چھوٹی نعمت نہیں ہے. اس کی قدر شاید دنیا میں نہ محسوس ہو، لیکن اس کی قدر و قیمت آخرت میں محسوس ہوگی. حافظ قرآن اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. اس سے بہتر اللہ کے نزدیک کوئی نہیں ہے. کوئی شخص پوری دنیا کا مالک بن جائے، بادشاہ بن جائے، شہنشاہ بن جائے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. لیکن اس کے بالمقابل ایک معصوم بچہ اپنے سینے میں قرآن محفوظ کر لے، اللہ کے نزدیک اس کی قدر و قیمت ہے. پھر اس کو حافظ کہتے ہیں. حافظ کیوں کہتے ہیں؟ قرآن مجید کی آیت ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن میں اللہ فرما رہا ہے میں حافظ ہوں اس قرآن کا، میں حفاظت کر رہا ہوں. لیکن اسباب کی دنیا میں اللہ رب العالمین نے حفاظ کو تیار کر دیا ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو اٹھا رہے ہیں. جیسے اللہ فرماتا ہے رزق میں دیتا ہوں، رزق کوئی اور نہیں دیتا ہے. لیکن اسباب کی دنیا میں باپ رزق گھر لاتا ہے، بچوں کو کھلاتا ہے، شوہر رزق لاتا ہے، اپنی بیوی کو کھلاتا ہے، بچے رزق لاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو کھلاتے ہیں. تو اسباب کی دنیا میں یہ لوگ ذریعہ بنتے ہیں. رازق وہ ہے، رزق وہ دے رہا ہے، لیکن اسباب کی دنیا میں ان کو ذریعہ بنا دیا. اسی طرح قرآن کی حفاظت اللہ خود کر رہا ہے، لیکن اسباب کی دنیا میں اللہ نے حافظوں کو کھڑا کر دیا. اس لیے ان کو حافظ کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، قرآن پر پہرا دینے والے ہیں.
آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا سیکورٹی گارڈ، ایک وہ سیکورٹی گارڈ ہے جو آپ کے محلے میں اس وقت موجود ہے، ان کی بھی ایک قدر ہے، ان کی بھی ایک حیثیت ہے، لیکن اس کے بالمقابل جو پولیس میں ہو، پھر اس کے مقابلے میں جو رینجر میں ہو، پھر اس کے مقابلے میں جو فوج میں ہو، اس کی حیثیت الگ ہے۔ پھر ایک وہ گارڈ ہے جو کسی وزیر، مشیر، سفیر کی حفاظت کر رہا ہے، اس کی الگ حیثیت ہے۔ لیکن ایک ایسا گارڈ جو صدر کی حفاظت کر رہا ہو، جو وزیر اعظم کی حفاظت کر رہا ہو، تو اس گارڈ کی حیثیت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ صدر کا گارڈ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ وزیر اعظم کا گارڈ ہے۔ یہ محلے کا گارڈ نہیں ہے، یہ گلی کا گارڈ نہیں ہے، یہ صدر کا گارڈ ہے۔ اس کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے گارڈ کس کو بنا دیا؟ حافظ قرآن کو۔ اس کا جو مقام ہے، اس کا جو درجہ ہے، اس کی جو حیثیت ہے، وہ دنیا میں کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ دنیا ہمیں دی ہے اس لیے کہ یہاں پر ہم ایسے اعمال اختیار کریں، عقیدہ اور اعمال، کہ جس کے نتیجے میں ہماری اخروی زندگی اچھی ہو جائے، اس کے لیے دنیا دی ہے۔ لیکن جب انسان مر جاتا ہے تو اب اس کے بعد اس کا عمل ختم ہو گیا، مزید اضافہ نہیں کر سکتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو قرآن کا قاری ہوگا اس دنیا میں، تو قرآن کے اس قاری کو اللہ آخرت میں کیا فرمائے گا؟ وہ یہ کہ تم قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات طے کرتے جاؤ۔ اب ذرا مسئلے کو سمجھیے گا، جس کا کھاتا بند ہو گیا اب وہ عمل میں اضافہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اس نے جتنا کمانا تھا کما لیا، اب اس کے مطابق اس کا درجہ یہاں آ کر کے جنت میں کسی ایک مقام پر ٹھہر گیا۔ یہ ہے تمہاری جگہ، یہ تم نے حاصل کر لی، اب جاؤ جنت۔ ٹھیک، ادھر حافظ آ گیا، حافظ نے جو عمل کرنا تھا سو کر لیا، لیکن اس کے لیے ایک اضافی بونس کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت۔ بھئی یہ تو تمہارے عمل کا درجہ ہے جو تم نے پا لیا، لیکن اب تم نے یہاں نہیں ٹھہرنا ہے۔ جس طرح قرآن کی تلاوت تم دنیا میں کر رہے تھے، پڑھتے جاؤ، جنت کے درجات کو طے کرتے چلے جاؤ۔ یہ ہے وہ مقام، یہ ہے وہ درجہ جو اللہ رب العالمین ایک حافظ قرآن کو عطا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا، جس نے قرآن کو یاد کیا، پھر اس کے مطابق اس نے عمل کیا، فرمایا اس کے والدین کو اللہ قیامت میں تاج پہنائیں گے، اور اس تاج کی روشنی ایسے ہے جیسے کہ تمہارے سورج کی روشنی، چمک دمک۔ یہ وہ مقام ہے جو اللہ رب العالمین حافظ قرآن کے والدین کو دے رہے ہیں۔ تو جو حافظ خود ہوگا اس کا کیا مقام ہوگا، اس کا کیا درجہ ہوگا، اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ تو یہ معمولی انعام نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے کلام کو اس کے سینے میں محفوظ کر لے اور اس کو اس کام کے لیے منتخب کر لے۔ خوش قسمت ہے وہ والدین جو اپنے بچوں کو اس غرض کے لیے وقف کر دیتے ہیں اور اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 صورتیں ایسی ہیں کہ اس کے بعد بھی
ان کا کھاتا کھلا ہوا ہے۔ وہ تین قسم کے کون سے افراد ہیں؟ نمبر ایک ایسا شخص جس نے دنیا میں صدقہ جاریہ کا کوئی کام کر لیا، تو وہ تو چلا گیا، اس کا عمل بند ہو گیا، لیکن اس نے کوئی صدقہ جاریہ کیا، تو جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اسے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ عام ہے، چاہے دین کے اعتبار سے ہو چاہے دنیا کے اعتبار سے ہو، ایسی چیز کی جس سے لوگوں کو فائدہ مل جائے۔ دین کے اعتبار سے مسجد بنا دی، مسجد کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈال دیا، مدرسہ بنا دیا۔ اسی طریقے سے دنیا کے حوالے سے کوئی چیز، مثال کے طور پر کہیں پر کنواں کھدوا دیا، بورنگ کرا دی، یا کوئی اور ایسا رفاہی کام کر دیا کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کو اس کا اجر اور ثواب مستقل ملتا رہے گا۔ یہ ہے پہلی قسم جو صدقہ جاریہ کی صورت میں ہے۔ دوسری صورت، کسی نے اپنے پیچھے علم چھوڑ دیا، تو جب تک لوگ اس علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اب ہمارے جو بڑے بڑے علماء، شیخ القرآن، شیخ الحدیث، پھر اس سے پہلے محدثین، فقہاء، مفسرین، یہ جو گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، یہ جو ہمارے اکابرین اسلاف گزرے ہیں جنہوں نے قرآن کی خدمت کی، جنہوں نے حدیث کی خدمت کی، وہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن اپنے پیچھے علم کا ذخیرہ چھوڑ گئے ہیں۔ قیامت تک لوگ بخاری کو پڑھتے رہیں گے، امام بخاری کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا، ترمذی کو پڑھتے رہیں گے، امام ترمذی کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، اپنے پیچھے علم چھوڑ دیا جس کے نتیجے میں لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا کسی نے علم کی اشاعت میں اپنا حصہ ڈال دیا، کتاب چھپوا دی، لٹریچر تقسیم کرا دیا، قرآن کی طباعت اور اشاعت کرا دی، یا کوئی اور ایسا کام کر دیا کہ جس کے نتیجے میں لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ ثواب اور اجر مسلسل جاری رہے گا۔ تیسری صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، او ولد صالح یدعو لہ، کہ کسی شخص نے اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ دی، تو جب تک یہ نیک اولاد اپنے والدین کے لیے دنیا میں نیکی کا کوئی کام کرے یا اس کے لیے دعا کرے، یہ سب کا سب والدین کے حق میں جمع ہوتا چلا جائے گا۔ بچے کا اپنا کھاتا ہے، وہ وہاں اس کو ملے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ والدین کو بھی اس کا حصہ ملے گا۔ حافظ شایان احمد، ماشاءاللہ، نوجوان بچہ، نوعمر بچہ، اس نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا، اب یہ سال بسال قرآن سنا رہا ہے، خوش قسمت بچہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے والدین، اس کے اساتذہ اور وہ تمام لوگ جنہوں نے اس قرآن کی حفظ میں اس کے ساتھ تعاون کیا، جس مدرسے میں یہ پڑھتا تھا، اس مدرسے کا جو عملہ تھا، اس مدرسے کا جو چوکیدار تھا، اس مدرسے کا جو خادم تھا، وہ سب اس کے معاون ہیں، وہ سب اس کے مددگار ہیں، ان سب نے مل کر کے اس کو حافظ قرآن بنا دیا۔ تو قرآن تو ابھی شایان نے سنایا، لیکن اجر کا کھاتا اس کے والد کے حق میں، اس کی والدہ کے حق میں، اس کے اساتذہ کے حق میں، اس کے مدرسے کے عملے کے حق میں، اس مدرسے کے ساتھ جس نے تعاون کیا، وہ سب کے سب اجر میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ ہے وہ نعمت عظمیٰ جو اللہ رب العالمین جس کو چاہے عطا کر دیتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے وہ عطا کر دے۔ تو اس اعتبار سے
حافظ شایان، اس کے والدین، اس کے تمام متعلقین اور یہاں پر موجود تمام سامعین جنہوں نے اس قرآن کو سنا، سب کے سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق اور فضل سے ہوا۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ آخری پیغام، آخری ہدایت، قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ واحد روشنی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اور پھر صرف قرآن نہیں آیا ہے، بلکہ قرآن کے ساتھ صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے، اس قرآن کی وضاحت فرمائی ہے، اپنے قول کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اور اس طرح امت کی اور آنے والے انسانوں کی رہنمائی کی ہے۔ تو قرآن اور قرآن کی تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ یہ ہے اللہ کی جانب سے آخری ہدایت، آخری پیغام۔ اس قرآن پر انسان کیسے عمل کرے گا، اس کے لیے نمونہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک موقع پر ان کے پاس بات کا دور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں تھے، اہل ایمان آئے، مسلمان آئے، پوچھنے لگے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اخلاق بیان کریں تو کن الفاظ میں بیان کریں؟ ظاہر ہے ہم نے تو نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا، آپ کے ساتھ شب و روز گزرے ہیں، تو آپ ہمیں تھوڑی سی رہنمائی کر دیں تاکہ اس کی روشنی میں ہم آگے بیان کریں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کأنہ قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ قرآن تھے۔ قرآن اگر الفاظ ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عملی نمونہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی قرآن کے مطابق بنائی تھی، لہذا یہ کتاب عمل کی کتاب ہے، یہ انسان کی رہنمائی کرتی ہے، انسانی زندگی کے تمام دائروں میں ایسے اصول، قواعد، ضوابط انسان کو بتاتی ہے کہ جس پر عمل کے نتیجے میں اس کی دنیا سیدھی ہو سکتی ہے اور اس کی آخرت کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اے انسانو، تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا حاکم، تمہارا معبود برحق ایک اللہ ہے، تم سب اس کے بندے ہو، تم سب کو اس نے پیدا کیا ہے۔ یہ ہے وہ سب سے بڑا پیغام قرآن کا۔ اللہ کے ماں سوا تمہارا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، اطاعت، بندگی کا مستحق ایک اللہ ہے، اسی کی رضا اور اسی کی پسند کے مطابق تم نے یہ دنیا کی زندگی بسر کرنی ہے۔ یہ ہے قرآن کا پیغام۔ دوسرا پیغام قرآن کا یہ ہے کہ اے انسانو، یہ دنیا کی زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے، ایک عارضی زندگی، ایک وقتی زندگی تمہیں بطور مہلت عمل دی گئی ہے۔ جو انسان اس دنیا میں آیا ہے اس نے لازماً اس دنیا سے جانا ہے، کسی کو 40، کسی کو 60، کسی کو 80، کسی کو 90، ایک عمر دی ہے، بالآخر اس نے اس دنیا سے جانا ہوگا۔ یہ ہے وہ پیغام قرآن جو انسانوں کو اس نے سنایا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے لوگو،
دنیا کی زندگی سامان ہے دھوکے کا، یہاں کی رنگینیوں سے متاثر نہیں ہو جانا، یہاں کی رمق دمق سے ہرگز متاثر نہ ہو جانا۔ یہ سب کا سب فانی ہے، یہ سب کا سب عارضی ہے۔ تمہاری حیثیت اس دنیا میں وہ یہ ہے کہ تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، تم نے اللہ کی خلافت یہاں پر سنبھالنی ہے، اللہ کی اطاعت اور بندگی کو خود بھی قائم کرنا ہے اپنی زندگی میں، اور اپنے دائرہ اختیار میں بھی قائم کرنا ہے۔ جس گھر کے تم مالک ہو وہاں پر اللہ کی حاکمیت تمہاری ذمہ داری ہے، جس دکان کے تم مالک ہو، جس جگہ پر تمہارا اختیار چلتا ہے وہاں پر تمہاری ذمہ داری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق عمل کراؤ گے، عمل کراؤ گے آخرت میں کامیاب ہوگے، نہیں کراؤ گے آخرت میں نقصان اٹھاؤ گے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور زندگی کا یہ نظام بنایا ہے، تمہارے امتحان وہ لے رہا ہے تم میں کون بہتر ہے عمل کے اعتبار سے۔ لہٰذا یہ دنیا کی زندگی دی اسی لیے ہے کہ انسان اس کے ذریعے اپنی آخرت کی اصلاح کر سکے، اپنی آخرت کی کمائی کر سکے۔ یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہو بلکہ وقت وہ عمل ہے، یہاں پر عمل اختیار کرنا ہے۔ یہ ہے قرآن کا پیغام۔ تیسرا قرآن کا پیغام یہ ہے کہ اے انسانو، موت کے بعد تم نے فنا نہیں ہونا ہے، ختم نہیں ہو جانا ہے، بلکہ تم نے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا یرجعون، اے انسانو تمہارا یہ گمان ہے میں نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا، جو چاہو کرو، جیسے چاہو زندگی بسر کر لو، اور موت کے بعد پلٹ کر لوٹ کر واپس میری طرف نہیں آؤ گے۔ فتعال اللہ الملک الحق، فرمایا اللہ رب العالمین نے، وہ بلند اور والا حقیقی بادشاہ ہے، لا یعنی فضول کام وہ نہیں کرتا، لہذا مرنے کے بعد فنا نہیں ہوگے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر تم نے پلٹ کر واپس میری طرف آنا ہے۔ جب دنیا سے انسان رخصت ہوتا ہے، اپنے رب کے سامنے حاضر ہوتا ہے، رب کی طرف سے پیغام آ رہا ہے، لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ، آگے میرے پاس جس طرح تمہیں پہلے دنیا میں اکیلا بھیجا تھا اسی طرح دنیا سے اب تم واپس آ گئے میرے پاس، لہذا جانا رب کے پاس ہے۔ یہ ہے قرآن کا پیغام۔ چوتھا پیغام یہ ہے کہ یہ دنیا جب ختم ہوگی پھر اس کے بعد اصل جہان شروع ہوگا، اصل زندگی کا آغاز ہوگا، اور اس زندگی کا آغاز حساب اور کتاب سے ہوگا۔ جو دنیا کے اندر زندگی گزاری ہوگی اسی کے مطابق اب تم سے جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا۔ کامیاب انسان وہ ہوگا جو آخرت میں کامیاب ہو گیا، ناکام انسان وہ ہوگا جو آخرت میں ناکام ہو گیا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، قرآن کا اعلان یہ ہے جو جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا، جو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ لہذا قرآن پیغام دے رہا ہے کہ لوگوں تم نے اپنی زندگی کا حساب اپنے رب کو پیش کرنا ہے۔ ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو اپنے سامنے پالے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کو اپنے سامنے پالے گا۔ پھر اس کے مطابق یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، دو میں سے ایک مقام ہے۔ اس مقام کا انتخاب انسان نے دنیا میں اپنے عقیدے اور عمل سے کرنا ہے۔ یہ ہے قرآن کا پیغام۔
لہذا عقل مند انسان وہی ہے جو اس دنیا کی زندگی کی قدر کر لے اور اس دنیا کی زندگی میں ایسے اعمال اختیار کر لے کہ جس کے نتیجے میں اس کی عاقبت اور اس کی آخرت سیدھی ہو جائے. یہ ہے وہ قرآن کا پیغام. قرآن مجید ہمارے سامنے کھول کھول کر اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ اے لوگو، تم پر اللہ کا بھی حق ہے اور تم پر تمہارے انسانوں کے بھی حقوق ہیں. انسانوں کے حقوق کے حوالے سے واضح تعلیمات قرآن نے دی ہے. سب سے بڑا حق تمہارے والدین کا ہے. وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھو گے، ان کے سامنے اف تک نہیں کہو گے، ان کو جھڑکو گے نہیں، ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ زندگی اختیار کرو گے. تعلیم دی ہے. اسی طریقے سے والدین کو یہ تعلیم دی ہے، انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو گے، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ گے. قرآن کی تعلیم یہ ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خوب بھی نماز کی پابندی کرو، اپنے گھر والوں کو بھی نماز پر پابند کر دو. اس طرح یہ تعلیم دی ہے. پڑوسیوں کا حق بتایا ہے، رشتہ داروں کا حق بتایا ہے، صلہ رحمی کی تاکید کی ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اس معاملے میں حد درجہ کوتاہی ہے. پڑوسیوں کے حقوق ضائع ہو رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے رشتہ داروں کے حقوق ضائع ہوتے ہیں. یہ رشتہ داری اللہ کے حکم سے قائم ہوتی ہے. پہلا رشتہ اللہ نے براہ راست خود قائم کیا آدم اور حوا کی صورت میں، اور اس کے بعد نکاح کی صورت میں رشتے قائم ہوتے ہیں. اس کے نتیجے میں ہی ماں باپ، بہن بھائی، چچا ماموں، تایا پھوپھی خالہ، باقی سارے رشتے وجود میں آ جاتے ہیں، خاندان وجود میں آ جاتا ہے. اس خاندان کے حوالے سے قرآن میں، حدیث میں واضح تعلیمات دی گئی ہیں. صلہ رحمی کرو گے، حسن سلوک کا رویہ رکھو گے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن معاشرت کی زندگی گزارو گے. المیہ یہ ہے کہ آج اس حوالے سے حد درجہ کوتاہی ہو رہی ہے. وقتی سے، عارضی سے اس کی خاطر جو ہے رشتوں کو پامال کیا جا رہا ہے. اکثر ترکوں کے مسئلے میں یہ بات آتی ہے، میراث کے مسئلوں میں یہ بات آتی ہے. بھائیوں اور بہنوں کے تنازع کورٹوں میں جا کر کے حل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف عدالتوں میں مقدمے دائر کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ختم کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھے محروم کرے میں اس کو دوں. اس حوالے سے ہمارے ہاں حد درجہ کوتاہی ہو رہی ہوتی ہے. یہ میرے غم میں نہیں آیا، یہ میری خوشی میں نہیں آیا، میں اس کے غم میں نہیں جاؤں گا، میں اس کی خوشی میں نہیں جاؤں گا. اس نے مجھے رشتہ نہیں دیا، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تعلیم میرے پیغمبر کی نہیں ہے، یہ تعلیم میرے دین کی نہیں ہے. لہذا قرآن کی تمام تعلیمات پر عمل کرنا یہ آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے. حلال طریقے سے کماؤ گے، حرام کے قریب نہیں جانا. حلال کی شکلیں بتا دی ہیں، حرام کی شکلیں بتا دی ہیں، ان کی پابندی کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. قرآن کا پیغام خواتین کے لیے ہے، پردے کرو گے، اپنی عزت اپنی عصمت کا تحفظ کرو گے، اپنے شوہر کے ساتھ وفادار رہو، شوہر کی خدمت کرو. اللہ نے اولاد دی ہے، اولاد کی تربیت کرو. یہ اولاد اللہ کی امانت ہے، اس امانت کی حفاظت اور اس کو صحیح انسان بنانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے. اس حوالے سے پوری تعلیمات قرآن اور حدیث میں موجود ہے. لہذا جیسے آپ نے قرآن مجید کی سماعت کی،
اور اس سماعت کے نتیجے میں آج آپ اپنے دل میں اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت کی نزول کو محسوس کر رہے ہیں، سکینت کو محسوس کر رہے ہیں، ایک اطمینان کو محسوس کر رہے ہیں۔ بعینی ہی یہی اطمینان، یہی سکون اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں آ جائے، آپ کے گھر کی زندگی میں آ جائے، آپ کی اجتماعی زندگی میں آ جائے، تو ففروا الی اللہ، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، پلٹ آؤ قرآن کی طرف۔ اس قرآن کو راضی رکھو، اس قرآن کو ناراض نہ کرنا۔ اس قرآن کے ساتھ تعلق صرف رمضان میں نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان آ گیا قرآن کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا، رمضان گزر گیا قرآن کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک الگ ٹرینڈ ہے، ایک الگ مزاج ہے، ایک الگ مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ اس حوالے سے ہم نے مہینوں کی تقسیم کی ہوئی ہے۔ وہ مہینہ آئے گا اس کے مطابق ہمارے اعمال ہوں گے۔ محرم آئے گا تذکرہ حسین شروع ہو جائے گا، امام حسین کی شہادت کا ذکر ہوگا، اسی حوالے سے گفتگو ہو رہی ہوگی۔ محرم کیا، امام حسین کی سیرت بھی گئی۔ پھر ربیع الاول آ جائے گا، پھر جب ربیع الاول آئے گا تو ربیع الاول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہوگی، محفل میلاد ہوگا، محفل نعت ہوگا۔ ربیع الاول کیا، سیرت بھی گئی۔ حالانکہ سیرت ربیع الاول کے لیے نہیں ہے، سیرت تو ہماری پوری زندگی کے لیے ہے۔ یہی حال رمضان میں قرآن کے ساتھ ہو رہا ہے۔ رمضان آ گیا، قرآن کی تلاوت، قرآن کی سماعت، ادھر رمضان گیا، ادھر قرآن کے ساتھ تعلق کمزور ہو گیا۔ خدا را ایسا نہ کرے۔ جس قرآن کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا ہے، اب اس قرآن کے ساتھ مستقل تعلق قائم رکھے۔ روزانہ کی بنیاد پر قرآن کی تلاوت ہر انسان کو کرنی چاہیے، ہر مومن اور ہر مومنہ کو کرنی چاہیے۔ آج ہم پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں، میرے پاس اکثر آتے ہیں مسجد میں، مولوی صاحب دعا کر لیے، بچہ بیمار ہے، مولوی صاحب دعا کر لیجئے، گھر میں سکون نہیں ہے، مولوی صاحب دعا کیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کوئی نسخہ بتا دیجئے کہ ہم عمل کر لیں اور یہ جو ہے نا میرے بگڑے ہوئے کام سدھر جائیں۔ نسخہ کیمیا اپنے پاس موجود ہے، اس کو نہیں دیکھتے، ادھر ادھر سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی اور نسخہ نہیں ہے۔ یقین جانیے، جس گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہو، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، وہاں پر نہ کوئی بیماری آ سکتی ہے، نہ وہاں پر بے برکتی آ سکتی ہے، نہ وہاں جادو اور شیطان اپنا عمل دخل کر سکتا ہے۔ لہذا قرآن کی تلاوت، گھروں کو آباد کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، قرآن کی تلاوت کرو۔ جیسے قبرستان میں مردے ہیں، بے خبر ہیں، فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، خود مردے نہ بن جاؤ، گھروں میں قرآن کی تلاوت ہو۔ لہذا میری گزارش آپ تمام حضرات سے، روزانہ کی بنیاد پر قرآن کی تلاوت کریں، جتنا بھی ممکن ہو، تھوڑا ہو بہت ہو جو بھی ہو، لیکن کرے ضرور۔ خواتین اس کا اہتمام کرے، بچیاں اس کا اہتمام کرے، بچے اس سے اہتمام کرے۔ یقین جانیے آپ کے گھر میں ایک سکون ہوگا، ایک اطمینان ہوگا، جو رمضان میں آپ محسوس کر رہے ہیں بعین ہی آپ اس کو اپنے گھروں میں محسوس کریں گے۔ پہلا کام یہی ہے۔ دوسرا کام، قرآن کو سمجھیے۔ قرآن عمل کی کتاب، اور عمل سے پہلے علم ضروری ہے، بغیر علم کے عمل ممکن نہیں ہے۔ لہذا قرآن کو سمجھیے۔ یہ ٹھیک ہے آپ عالم نہیں بن سکتے، ہر شخص عالم نہیں بن سکتا، کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو روز و شب اس میں مشغول رہتے ہیں، اللہ پاک ان کو اس کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ لیکن کوئی شخص نصیحت کے لیے قرآن سے سمجھ کے لیے پڑھ تو سکتا ہے، میرے رب مجھے کیا کہہ رہا ہے،
حلال حرام جائز ناجائز صحیح غلط اتنا پتہ تو انسان کو چل سکتا ہے ترجمے سے تفسیر سے. علماء کرام نے تفاسیر لکھی ہوئی ہے، علماء کرام نے ترجمے کیے ہوئے ہیں، ہم ان کو پڑھیں، معلوم کریں میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، میرے رب کا میرے لیے کیا ہدایت ہے. یہ قرآن آیا یوں سمجھیے کہ قرآن اللہ نے میرے پاس بھیجا ہے، میرے لیے اس میں کیا ہے، میرا رب مجھ سے کیا چاہ رہا ہے. اس سوچ کے ساتھ آپ قرآن کھولیں گے، ترجمے کے ساتھ تفسیر کے مطالعے کے ساتھ پڑھیں گے، آپ کو روشنی مل جائے گی، آپ کو ہدایت مل جائے گی، آپ کی رہنمائی ہو جائے گی، زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ آپ کو معلوم ہو جائے گا. یہی وہ کتاب الہی ہے کہ اللہ اس کے ذریعے اقوام کو بلند کرتا ہے اور اقوام کو گرا دیتا ہے. جو قرآن سے تعلق جوڑے گی ان کو اٹھا دے گا، جو قرآن سے تعلق توڑے گی ان کو گرا دے گا. جو آیت میں نے سب سے پہلے قرأت کی اس میں اللہ رب العالمین نے یہی سارا مضمون بیان کیا ہے جو میں نے اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیا. یہ موعظہ ہے، یہ نصیحت ہے، یہ تمہارے رب کا کلام ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ رحمت کا ذریعہ ہے، یہ سکون اور اطمینان کا ذریعہ ہے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اے مومنو کتنی بڑی نعمت تمہارے پاس ہے، بس تمہیں اس نعمت کے ملنے پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ کتنی بڑی نعمت سے ہمیں نواز دیا. وہ خیر مما یجمعون. یہ قرآن اس چیز سے بہتر ہے جس کو لوگ جمع کرتے ہیں. لوگ مال دولت عزت شہرت جائیداد منصب ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن ان سب کا تعلق موت تک ہے. موت آئی سب کا سب دھرا رہ جائے گا. لیکن قرآن دنیا میں بھی ساتھ ہے، قبر میں بھی ساتھ ہے، آخرت میں بھی ساتھ ہے. لہٰذا دو کام میں نے آپ کو بتائے ہیں. روزانہ قرآن کی تلاوت کرو، کچھ حصہ قرآن کا روزانہ سمجھنے کی کوشش کرو. ایک آیت بھی اگر آپ روزانہ سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں یہ بھی آپ کے لیے بہت ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے ایک روایت میں 8 سال کا ذکر ہے اور دوسری روایت میں 12 سال کا ذکر ہے کہ اتنے عرصے میں انہوں نے سورہ بقرہ ختم کی، اور سورہ بقرہ ختم کرنے کے بعد قربانی اونٹ کو ذبح کیا اور اس کا کھانا بنایا اور لوگوں کی دعوت کی کہ میں نے آج سورہ بقرہ ختم کی ہے 8 سال میں، یا ایک روایت کے مطابق 12 سال میں. آپ کا کیا خیال ہے؟ عبداللہ بن عمر کو عربی نہیں آتی تھی، الف بیتے نہیں آتے تھے، قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، پھر 8 سال میں قرآن سورہ بقرہ کیسے ختم کی؟ وہ اس طرح کہ وہ روزانہ ایک آیت پڑھتے تھے، اس میں غور کرتے تھے میرے لیے اس میں کیا سبق ہے، پھر اس کے مطابق اپنی زندگی بناتے، اس کو اپنے عمل میں لے آتے، پھر دوسری آیت، پھر تیسری آیت، پھر چوتھی آیت، اس طرح کرتے کرتے 8 سال لگ گئے صرف سورہ بقرہ میں. آپ نے بھی یہی کرنا ہے، روزانہ ایک آیت اپنے ذمہ باندھ دیں. میں نے ایک آیت پڑھنی ہے، سمجھ کر پڑھنی ہے اور اس نیت سے پڑھنی ہے میرا رب مجھے کیا کہہ رہا ہے، میرا رب مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، اور پھر آپ اس کے مطابق عمل کریں. یقین جانیے آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا. 2 کام ہو گئے. تیسرا کام، اپنے اولاد کو قرآن کے لیے وقف کریں، اپنے اولاد کو دین کے لیے وقف کریں. جو زمانہ گزرتا جا رہا ہے فتنے بڑھتے جا رہے ہیں اور اگلا دور اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو ہے اس کا دور آ گیا ہے، اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا کچھ آ رہا ہوگا. یہ دجالی فتنے ہیں جو دجال کی آمد سے پہلے ظاہر ہو رہے ہیں. لہٰذا اپنے بچوں کو اگر قرآن کے ساتھ جوڑیں گے، اپنے بچوں کو دین کے ساتھ جوڑیں گے، اپنے بچوں کو نیک لوگوں کے ساتھ جوڑیں گے، تو پھر آپ اپنے بچوں کا
تحفظ کر پائیں گے، ورنہ جو دور چل رہا ہے، جو حالات چل رہے ہیں، تو پھر اگر آپ نے ان کو آزاد چھوڑ دیا تو پھر یہ کسی کے گمراہی میں آ کر کے گمراہ ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اپنے بچوں کی فکر کریں، اپنے گھر کی فکر کریں، اپنی ذات کی فکر کریں۔ یہی آج کا پیغام تھا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔